شکاری موت کی وادی میں پہنچ گیا۔ اس نے وہاں دیکھا کہ کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا اور نہ ہی سن سکتا ہے۔ اس کے ماں باپ اور باقی رشتہ دار کوئی بھی اس کی بات تک نہیں کر رہا۔ ہاں، اس کی گناہ گار محبوبہ نے اس کی آمد کو محسوس کیا، اس سے بات کی، اور اس کا وفادار کتا جس نے اس کی خاطر جان دی تھی اس کی بو سونگھ کر دوڑتا ہوا آیا۔ پھر کیا ہوا، یہ آپ اس کہانی میں جانیے۔ السلام علیکم، جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ہینا اور شکاری کی ایپیسوڈ نمبر 21 لے کر آیا ہوں، اور ایپیسوڈ کا نام ہے جو کچھ کے دیکھا۔ اے حقیقت کی کھوج میں بھٹکنے والے ایلن، بے شک اسی مقصد سے ہینا نے ہنس کر کہا، تم کور میں آئے ہو تاکہ نئی دنیا اور نئے لوگوں کا کھوج لگانے، اور نہ ہی وحشیوں سے جنگ کرنے، اور نہ ہی اس عورت کی حقیقت معلوم کرنے جس کا نام ہینا ہے، اور جس کے متعلق تم نے وچ ڈاکٹر زکالی سے سنا تھا۔ حالانکہ تم نے ہمیشہ وہ پردہ ہٹانے کی کوشش کی ہے جو عورتوں کے دلوں پر، چہروں پر نہ صحیح پڑا رہتا ہے، اس کے باوجود یہ میں تھی جو خود اپنی غرض سے تمہیں کور میں لائی ہوں، ورنہ تم جانو نہ تو زکالی کا یہ عظیم طلسم اور نہ ہی اس راکھ پر بنایا ہوا نقشہ تمہیں یہاں پہنچا سکتا تھا۔ اگر ریزو کے آدمی اس سفید فام لڑکی کو نہ اٹھا لاتے تو تم نے کبھی یہ سفر نہ کیا ہوتا اور نہ ہی کبھی یہاں پہنچ پاتے۔ اس معاملے سے تمہیں کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں نے تلخی سے کہا، کیونکہ میرے اعصاب تن کر جھنجھنانے لگے تھے۔ چنانچہ جو میری زبان پر آیا وہ میں نے کہہ دیا۔ یہ وہ سوال ہے ایلن جس پر تم مدت طویل تک غور کرتے رہو گے، اس دنیا میں یا دوسری دنیا میں، جس طرح کہ تم میرے متعلق بہت باتوں پر غور کرتے اور الجھتے رہتے ہو، کیونکہ یہ باتیں تمہارا چھوٹا سا دماغ جو تمہارے تکبر اور جہالت کی ڈیبیا میں بند ہے آج سمجھ نہیں سکتا۔ مثلا تم، مجھے یقین ہے، اس بات پر غور اور حیرت کر رہے ہو کہ بجلی نے گر کر ان 11 آدمیوں کو کس طرح ختم کر دیا جن کی لاشوں کا معائنہ کرنے تم 2 گھنٹے پہلے کرنے گئے تھے، اور دوسروں کو بجلی نے کوئی ضرر نہ پہنچایا۔ چنانچہ میں تمہاری حیرت دور کیے دیتی ہوں، وہ بجلی نہ تھی جس نے ان کی جان لی، بلکہ سحر تھا، جیسا کہ تمہارے ساتھی وچ ڈاکٹر نے کہا تھا۔ چنانچہ میں نے غصے میں آ کر اپنی قوتوں کے زور سے ان کا خاتمہ کر دیا۔ تم شاید یقین نہیں کر رہے، لیکن بہت جلد یقین کر لو گے، کیونکہ اب میں تمہیں مارنے جا رہی ہوں۔ گھبراؤ نہیں، مکمل طور سے نہیں، بلکہ صرف اتنا کہ تمہاری روح تمہارے جسم سے نکل سکے اور پھر واپس آ سکے۔ اور مشکل یہی ہے ایلن، تمہیں پوری طرح سے مار ڈالنا تو آسان ہے، لیکن اس طرح سے آدھا مارنا کہ تم دوبارہ زندہ ہو سکو ذرا مشکل کام ہے، اور یہ کام میں کر سکتی ہوں۔ حالانکہ اس وقت میں خود یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ میں کامیاب، تو پھر مناسب ہوگا کہ تم یہ تجربہ مجھ پر نہ کرو، میں نے گھبرا کر کہنا شروع کیا۔ ایلن، اپنے ذہن کی لرزش اور بے یقینی سے اب مجھے پریشان نہ کرو، مبادا کہ تم نقصان اٹھا جاؤ۔ نہیں ایلن، بھاگنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ جال نہ صرف پھینکا جا چکا ہے بلکہ تم اس میں پھنس چکے ہو اور اب نکل نہیں سکتے۔ اس نے یہ غلط نہ کہا تھا، کیونکہ میرا پورا جسم مفلوج ہو چکا تھا۔ میں کوشش کے باوجود نہ تو انگلی ہلا سکتا تھا اور نہ پلک جھپک سکتا تھا۔ میں جہاں تھا وہیں چپک گیا، اور سوائے اس کے اور کچھ نہ کر سکتا تھا کہ اپنی حماقت اور تجسس پر لعنت بھیجوں۔ اس تمام عرصے میں ہینا بولتی رہی، لیکن اس نے کیا کہا مجھے ذرا بھی یاد نہیں، کیونکہ میرا دماغ مفلوج ہو چکا تھا اور سارے احساسات مردہ۔ اچانک میں نے ہینا کو ایک معبد میں بیٹھے دیکھا۔ اس معبد میں بہت سے ستون تھے اور ہینا کے پیچھے قربان گاہ پر آگ جل رہی تھی۔ اس کے چاروں طرف پھن پھیلائے ہوئے سانپ تھے، بالکل ایسے ہی جیسا کہ ایک سنہرا سانپ اس نے اپنی کمر سے باندھ رکھا تھا۔ ان سانپوں کے سامنے وہ کوئی گیت گا رہی تھی، اور سارے کے سارے سانپ اپنی دموں پر ناچ رہے اور اپنی زبانیں لپکا رہے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ اس منتر کا کیا مطلب ہے، شاید یہ ساحرہ اپنے موکلوں سے کچھ کہہ رہی تھی۔ یہ منظر غائب ہو گیا اور ہینا کی خوابناک آواز کہیں دور سے آتی معلوم ہوتی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہوا کہ نقاب میں سے اس کا حیرت انگیز حسن بھی مجھے صاف دکھائی دینے لگا، جیسے مجھے نئی نظر مل گئی جو کسی بھی چیز کے آر پار دیکھ سکتی ہو۔ اس حالت میں بھی میں نے سوچا کہ چلو یہ اچھا ہوا میں نے مرنے سے پہلے اس دنیا میں آخری چیز دیکھی وہ یہ حسین چہرہ تھا۔ لیکن نہیں، یہ آخری چیز نہ تھی، کیونکہ میں نے کن آنکھوں سے دیکھا کہ امسلوپوگاس جو بیٹھا ہوا تھا اب فرش پر چت پڑا تھا اور اس میں زندگی کے کوئی آثار نہ تھے۔ البتہ کلہاڑا اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ سر سے اوپر یوں اٹھا ہوا تھا جیسے اس زولو سردار کا بازو مرنے کے بعد اکھڑ گیا ہو۔ اس کے بعد میرے ساتھ بڑی تکلیف دہ باتیں ہونے لگیں اور میں نے شدت سے محسوس کیا کہ میں مر رہا ہوں۔ ہوا کے ایک زبردست جھونکے نے مجھے اپنی آغوش میں لے کر اٹھا لیا اور پھر وہ مجھے ادھر ادھر اڑانے لگی، جس طرح کہ طوفانی ہوا حقیر پتے کو اڑائے اڑائے پھرتی ہے۔
اندھیرے کا زبردست سیلاب مجھ پر سے گزرنے لگا۔ اس سیلاب میں کبھی کبھی چکا چوند پیدا کرنے والی روشنی چمک جاتی تھی۔ میں بلندیوں پر سے گزرتا اور جب نیچے پہنچتا تو کوئی زبردست قوت مجھے اپنے ہاتھوں پر لے کر پھر آسمان کی طرف اچھال دیتی۔ آسمان کی طرف سے مجھے پھر پھینکا جاتا اور میں اندھیری رات کے تالاب میں گرتا اور پھر تالاب کا بھنور مجھے چک پھیریاں دینے لگتا۔ یہاں تو ہے ٹھیک تھا، اور خوفناک اور مکمل ترین تنہائی کا احساس تھا جو مجھے سہمائے ہوئے تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کائنات میں میرے علاوہ کوئی جاندار نہ تو ہے، نہ کبھی تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ میں یوں محسوس کر رہا تھا جیسے میں خود کائنات ہوں، جیسے میں خود اربوں سال سے خلاؤں میں گردش کر رہا ہوں۔ شاید مجھے کوئی ساتھی مل جائے، لیکن مجھے کوئی ساتھی نہ مل رہا تھا۔ میں اکیلا تھا، بالکل اکیلا، اور پھر کسی چیز نے میرا حلق دبوچ لیا اور میں نے سمجھ لیا کہ میں مر گیا تھا، کیونکہ دنیا مجھ سے چھوٹ گئی، میرے وجود سے اس کا ناطہ ختم ہو گیا۔ میرا وہ خوف اور ہر وہ احساس جس کا تعلق فانی دنیا سے ہے ختم ہو گیا، اور اس کی جگہ ایک قسم کے نئی روحانی خوف نے لے لی۔ میں بلکہ یوں کہنا مناسب سمجھوں گا کہ میرا بے جسم شعور عدالت کے سامنے پیش ہوا، اور اس کی لرزہ حس بات یہ تھی کہ عدالت کا جج میں خود تھا۔ میری روح ایک بے حس اور سنگ دل جج کی طرح بیٹھی ہوئی تھی، اور میں اس کے سامنے اپنے گناہ بیان کر رہا تھا۔ معلوم ایسا ہوتا تھا کہ میرا کچھ حصہ اب بھی مجسم تھا، کیونکہ میں اب بھی دونوں آنکھیں، منہ اور دونوں ہاتھ دیکھ رہا تھا، اور بس میرے جسم کے صرف یہی 3 حصے تھے۔ اس کے باوجود کمال ہے کہ میری آنکھیں دیکھ رہی تھیں اور محسوس کر رہی تھیں، کیونکہ ان سے آنسو بہہ رہے تھے، منہ سے الفاظ نکل رہے تھے، اور دونوں ہاتھ جیسے عبادت یا التجا میں یا معافی مانگنے کے لیے جڑے ہوئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے تخت نشین روح جو میں تھا پوچھ رہی تھی کہ میرے جسم نے کیا کیا، دنیا میں کون سی نیکیاں کی اور کون سے کام انجام دیے۔ اس کے جواب میں نے یوں کہی کہ میرے جسم کے نظر آتے ہوئے حصوں نے بڑی ہی شرمناک اور مایوس کن داستانیں سنائیں۔ میں اپنی لغزشیں بیان کرنے لگا، کمزوریاں بیان کی اور گناہ بیان کیے، اور بڑی طویل فہرست تھی ان کی۔ معلوم ایسا ہوتا تھا کہ مجھ سے دنیا میں بس لغزشیں اور گناہ ہی سرزد ہوئے ہیں۔ میں نے اپنے گناہ کو اچھائیوں کے چند چھینٹوں سے دھونے کی کوشش کی، لیکن اس سلسلے میں تحت النشین روح ایک نہ سن رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوا جیسے روح نے کہا کہ اس نے ساری اچھائیوں کا ریکارڈ دیکھ لیا ہے اور وہ ان سے واقف ہے، چنانچہ وہ تو میری برائیاں ہی معلوم کرنا اور ان کے متعلق سننا چاہتی ہے۔ یہ سن کر میرے شعور میں وہ بات ابھری جو حنا نے کہی تھی، یعنی کہ جسم روح کے مندر میں رہتا ہے جو اسے نجس کرتا ہے، نہ کہ روح جسم میں رہتی ہے۔ کہانی کہی گئی اور سنی گئی۔ فیصلہ کرنے کے لیے خود میرا فیصلہ میرے لیے جو میں جانتا تھا قبول کر لیا جائے گا، سزا یا جزا کا فیصلہ، لیکن فیصلہ نہ ہوا۔ ترازو کے پلڑوں میں سے ایک کبھی ادھر جھک جاتا اور دوسرا کبھی ادھر جھک جاتا، اور پھر مجھے کہیں دور لے جایا گیا گھسیٹ کر۔ میں بڑی تیزی سے پرواز کرتا رہا، تیزی سے، حیرت انگیز تیزی سے، اور اس کا مطلب میں نے سمجھ لیا، یعنی یہ کہ انسان اپنی اچھائیوں اور برائیوں کا خود ہی جواب دہ ہوگا، یا شاید اس تقدس کے سامنے جواب دہ ہوگا جو اس کی شہرک سے بھی قریب ہے۔ میں اوپر اٹھتا رہا، اور اس سفر میں میرے قریب سے دوسرے لوگ گزرتے رہے۔ رابرٹسن میرے قریب سے گزرا اور اس نے مجھ سے کچھ کہا، لیکن ایک ایسی زبان میں جو میرے لیے بالکل نئی تھی اور جسے میں سمجھ نہ سکا۔ البتہ میں نے یہ ضرور دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے وحشت غائب تھی اور اس کا پاگل پن دور ہو چکا تھا، اور اب اس کے بشرے سے سکون ظاہر تھا۔ جو دوسرے لوگ میرے قریب سے گزرے وہ میرے لیے انجانے تھے۔ دفعتاً میں ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں خیرہ کن روشنی تھی، اور مجھے خیال آیا کہ میں سورج کے علاقے میں پہنچ گیا تھا۔ حالانکہ میں گرمی اور تپش محسوس نہ کر رہا تھا، میں ایک چمکدار اور خوبصورت وادی میں کھڑا تھا جو جلتے ہوئے پہاڑوں سے گری ہوئی تھی۔ اس وادی میں بلند و بالا درخت تھے جو سونے کی طرح چمک رہے تھے، اور ان کے پھل اور پتے ایسے تھے جیسے مختلف رنگوں کی آگ کے ہوں۔ یہ پوری جگہ حیرت انگیز طور پر روشن تھی، اور ایسی تھی کہ میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں ایک پتھر پر بیٹھ گیا جو زمرد کی طرح چمک رہا تھا۔ اب یہ میں نہیں جانتا کہ چمک اس آگ یا تپش یا روشنی کی وجہ سے تھی یا اس پتھر کا رنگ ہی ایسا تھا۔ اور پھر یہ پتھر ایک چشمے کے کنارے تھا جس میں آگ بہہ رہی تھی اور اس میں سے نغمہ کی سی آواز نکل رہی تھی۔ میں نے جھک کر اس آتشی پانی کا چلو بھر پیا، اور اس کا مزہ دنیا کی قیمتی سے قیمتی شراب سے بڑھ کر تھا۔ اور وہاں اس آتشی درخت کی پھیلی ہوئی شاخوں کے سائے میں بیٹھ گیا اور ان پھولوں کی طرف دیکھنے لگا جو ارد گرد لگ رہے تھے اور جو لال و زمرد کی طرح تھے، جن سے مست کن خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ پرندے بھی تھے جو لال، نیلم، یاقوت کے تھے، اور جو اس طرح نغمہ سرا تھے کہ مجھ پر وجد طاری ہو رہا تھا۔ منظر حیرت انگیز اور ایسا تھا کہ کسی فانی انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ دفعتاً مجھے احساس ہوا کہ یہ وہی مقام ہے جس کے لیے خدا نے کہا ہے، جہاں کبھی رات نہیں ہوتی، اور اب لوگ نمودار ہونے لگے، مرد اور عورتیں اور بچے، حالانکہ یہ نہ دیکھ سکتا تھا کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں۔
یہ لوگ نہ تو پرواز کر رہے تھے اور نہ ہی چل رہے تھے، بلکہ وہ میری طرف بہہ رہے تھے، جس طرح بے ملاح کی کشتی بہاؤ کی طرف آپ ہی آپ بہنے لگتی ہے۔ وہ سب کے سب حسین تھے، لیکن ان کا حسن انسانوں کا سا نہ تھا، حالانکہ شکل اور ساخت انسانوں کی سی تھی۔ ان میں کوئی بوڑھا نہ تھا اور سوائے بچوں کے کوئی بچہ نہ تھا۔ ان سب پر بھرپور جوانی کا عالم تھا، اور سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ میں بے شمار لوگوں کو جانتا تھا، حالانکہ اپنی زندگی میں نے ان میں سے زیادہ تر کو کبھی دیکھا تک نہ تھا۔ اس کے باوجود میں محسوس کر رہا تھا کہ کسی جنم میں اور کسی بھولے بسرے زمانے میں میرے تعلقات ان میں سے ہر ایک سے رہے تھے، اور یہ کہ اس مقام پر میری موجودگی یا میری کشش انہیں وہاں لے آئی تھی۔ ان لوگوں میں سے کئی ایک سے میں اچھی طرح واقف تھا، حالانکہ انہیں دنیا سے رخصت ہوئے برسوں گزر چکے تھے، اور ان میں سے ہر ایک سے، مرد، عورت اور بچے سے، کسی زمانے میں مجھے ہمدردی رہی تھی یا وہ میرے دوست رہے تھے۔ ان میں ایک بھی ایسا نہ تھا جس سے میں نے نفرت کی ہو یا جس سے دوبارہ ملنے کی آرزو نہ کی ہو۔ اگر وہ بول رہے تھے تو میں ان کی آواز نہ سن رہا تھا، البتہ ان کے خیالات ایک حد تک پڑھ رہا، بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ سن رہا تھا، اور جو کچھ میں سن رہا تھا اس میں سے زیادہ تر میری فہم سے بالا تر تھا، یا وہ کہ وہ ان باتوں کے متعلق سوچ رہے تھے جن کے متعلق میں کچھ نہ جانتا تھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان لوگوں میں ایک بھی ایسا نہ تھا جس کا تعلق عالم آب و گل سے ہو۔ دنیا اور ان کے جمیلے ان لوگوں سے چھوٹ گئے تھے، لیکن میرا تعلق اب بھی دنیا سے قائم تھا۔ چنانچہ میرے اور سوچنے والوں کے درمیان ایک اندیکھی اور گہری خلیج حائل تھی۔ اور دیکھو، ایک عورت آئی جو ستارے کی طرح چمک رہی تھی، اور پھر کہیں دور سے دوسری آئی جس کی آنکھیں فاختہ کی سی تھی، اور وہ بے حد خوبصورت تھی، اور میں ان دونوں عورتوں کو جانتا تھا۔ یہ وہی تھی جو دنیا میں میری رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر میری روح میں ان بات کی سنسنی دوڑ گئی۔ یقیناً وہ مجھے پہچان لے گی، یقیناً وہ مجھ سے گفتگو کریں گی، لیکن افسوس ایسا نہ ہوا، حالانکہ وہ مجھ سے ایک دو قدم کے فاصلے پر ہی کھڑی ہوئی تھی۔ بے شک وہ ایک دوسرے کی طرف مینی ہیزی سے دیکھ کر بہت سی باتوں کے متعلق سوچ رہی تھی، بلند باتوں کے متعلق اور عام باتوں کے متعلق۔ جی ہاں، ان چمکدار چگوں کے متعلق بھی وہ جو پہنے ہوئے تھی، لیکن میرے متعلق نہیں۔ میں نے چاہا کہ اٹھ کر ان کے قریب جاؤں، لیکن ایسا نہ کر سکا۔ میں نے چاہا کہ ان سے گفتگو کروں، لیکن نہ کر سکا۔ میں نے چاہا کہ اپنے خیالات ان کی طرف پھینک دوں، لیکن میں ایسا بھی نہ کر سکا۔ میرے خیالات واپس میرے سر کی طرف پھینک دیے گئے، جس طرح کہ بچے دیوانے کی طرف پتھر پھینکتے ہیں۔ دونوں میرے قریب ہوتے ہوئے بھی دور تھی، دونوں مجھ سے الگ تھی۔ میرے دل میں بے تابی اور حسد کی آگ بڑک اٹھی۔ انہوں نے اسے محسوس کر لیا، کیونکہ ایک دم وہ میرے قریب سے ہٹ گئی۔ جی ہاں، میری محبت ان پر اثر انداز نہ ہوئی تھی، لیکن میرا غصہ انہوں نے محسوس کر لیا تھا۔ میں اپنے دل میں تلخی لیے بیٹھا تھا کہ ایک آدمی آیا، ایک شریف اور پروقار آدمی۔ میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ میرا باپ تھا، میرا والد۔ اب جوان اور خوشباش تھے۔ وہ بدل گئے تھے، لیکن وہ میرے والد تھے، اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ تھے۔ یہ میرے بھائی تھے اور میری بہنیں تھیں جو عرصہ ہوا یہاں سے دور یارکشائر میں انتقال کر گئی تھیں۔ میرے دل میں خوشی کی لہریں اٹھنے لگی، کیونکہ میں نے سوچا کہ یہ لوگ یقیناً مجھے پہچان لیں گے اور مجھے خوش آمدید کہیں گے، کیونکہ یہاں جنس کے تعلقات ختم ہو چکے تھے، لیکن خون کا رشتہ یقیناً موجود ہوگا۔ لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ بولے یا انہوں نے آپس میں خیالات کا تبادلہ کیا۔ میں نے ان خیالات میں سے کچھ پڑھ لیے جو میرے والد نے میرے بھائیوں اور بہن کی طرف بھیجے تھے۔ سوال یہ تھا کہ کون سی بات یا چیز سب کو یہاں لے آئی، اور میں نے اس کا جواب بھی پڑھ لیا، جو یوں تھا کہ شاید اس ہستی کو خوش آمدید کہیے جو دنیا سے یہاں آ رہی ہے۔ اس پر میرے والد نے جواب دیا کہ وہ نہ تو اس آنے والے کو دیکھ رہے ہیں اور نہ ہی محسوس کر رہے ہیں، اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ سب کے سب جا چکے تھے، اور وہ وادی اب خالی پڑی تھی، اور تنہا میں اس پتھر پر بیٹھا ہونے ندامت اور افسوس کے آنسو بہا رہا تھا۔ بہت دیر تک میں اسی طرح بیٹھا رہا، یہاں تک کہ میں نے ایک نئی ہستی کو اپنے قریب محسوس کیا۔ وہ دھندلی تھی اور وحشیانہ مگر قیمتی لبادے میں ملبوس تھی۔ وہ سیدھی میری طرف آئی، ماہر ہاتھ سے پھینکے ہوئے بھالے کی طرح، اور میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہ تھی جس سے میں دنیا میں واقف تھا اور جس کا نام ماں مینا تھا، اور کمال ہے کہ اس نے مجھے پہچان لیا، حالانکہ وہ میری طرف دیکھ نہ رہی تھی۔ اس روشن دنیا میں پاسبان شب آیا ہے کیا؟ اس نے کہا، یا خدا، یا سوچا۔ بہرحال یہ الفاظ زولو زبان میں مجھ تک پہنچے۔ ہاں میں جانتی ہوں، اس نے پھر کہا، یا سوچا، میں جانتی ہوں کہ تم یہی ہو۔ میں تمہاری موجودگی کو محسوس کر کے تمہیں خوش آمدید کہنے آئی ہوں اور بھاگ کے آئی ہوں۔ میں بدن توڑا کر اور یہاں کے ضوابط کو بالائے طاق رکھ کر بھاگ آئی ہوں، حالانکہ اس کی مجھے سزا ملے گی۔ مجھے آتشی زنجیروں سے باندھ دیا جائے گا اور مجھ پر آتشی کوڑے برسائے جائیں گے۔ ان لوگوں نے کس طرح تمہارا استقبال کیا جن کی تلاش میں تم یہاں آئے ہو؟ کیا ان لوگوں نے تمہیں اپنی آغوش میں لیا، اپنے سینے سے لگایا اور تمہارا ماتھا چوما؟
یا وہ تم سے دور ہٹ گئے کہ تمہارے وجود میں اب بھی دنیا کی بو باقی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ میں یہاں موجود ہوں۔ بے شک انہیں پتہ نہ چلا، کیونکہ ان کی محبت بے پناہ نہیں ہے، لیکن مجھے ایک گناہ گار کو پتہ چل گیا، اور دیکھو میں اپنی اس محبت کی سزا بھگت رہی ہوں اور بھگتتی رہوں گی۔ چنانچہ بھول جاؤ ان سب کو اور میرے ساتھ حکمرانی کرنے آ جاؤ، کیونکہ یہاں بھی اس جگہ جہاں مجھے رکھا گیا ہے ملکہ ہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، کسی زبردست قوت نے مامینا کو پکڑ کر گھسیٹ لیا یا شاید دھکیل دیا۔ بہرحال وہ چلی گئی اور جاتے جاتے کہتی گئی، فی الحال الوداع، لیکن یاد رکھو میکومیزن کہ تنہا مامینا نے اسی روشن دنیا میں تمہیں پہچانا ہے، اور تنہا مامینا تمہارے استقبال کو آئی تھی۔ رات کی تنہائیوں میں مجھے یاد کرنا ہے پاسبان شب، اور میں تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ وہ چلی گئی اور ایک بار پھر میں اس روشن وادی میں تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ کیا مطلب تھا ان سب باتوں کا، میں سوچ رہا تھا، اور ہر ایک مجھے کیوں بھول گیا تھا سوائے اس وحشی عورت کے جس کا نام مامینا تھا، اور اسے مجھے تلاش کرنے کی وہ قوت کیوں دے دی گئی تھی جو دوسروں کو، حتیٰ کہ میرے باپ کو بھی نہ دی گئی۔ بہرحال اس کا جواب خود مامینا دے چکی تھی، وہ گناہ گار تھی اور اب بھی اس کے دل میں دنیوی محبت تھی، لیکن دوسروں کے ساتھ معاملہ اس کے برعکس تھا۔ ہائے، صاف بات تھی کہ عالم بالا میں کوئی کسی کا نہ تھا، البتہ وہ ہستی سب کی تھی جسے خدا کہتے ہیں۔ میں یوں ہی بیٹھا ہوا تھا اور یوں ہی سوچ رہا تھا کہ چشمہ میں ایک چھپاکا سا ہوا، اور میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، ایک کتا چشمہ میں کود پڑا اور تیرتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ میرے خدا، یہ میرا وہی پیارا کتا تھا جو دنیا میں میرا دوست رہا تھا، اور برسوں پہلے ایک بینسے کے شکار کے وقت میں گھوڑے پر سے گر پڑا تھا تو میرا یہ وفادار کتا بیچ میں آ گیا تھا، اور بینسے نے اپنے سینگوں سے اسے رگید دیا تھا، اور اس طرح اس نے مر کر میری جان بچائی تھی۔ وہ آتشی چشمے میں سے نکل کر کنارے پر آ گیا، اس پتھر کی طرف بھاگ کر آیا جس پر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب وہ رک کر اور کوں کوں کر کے ہوا سونگنے لگا۔ آخرکار اس نے مجھے دیکھ لیا، یہاں وہاں میری موجودگی کو محسوس کر لیا، کیونکہ وہ ایک دم سے اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا اور دم ہلا ہلا کر خوشی سے بونکنے لگا۔ حالانکہ میں اس کی آواز سن نہ سکتا تھا، اور اب میں اس کی وفاداری پر رو پڑا اور آگے کی طرف جھکا کہ اسے سینے سے لگا کر چوم لوں، لیکن میں ایسا نہ کر سکا، کیونکہ میری طرح وہ کتا بھی اس روشنی میں ایک سایہ ہی تھا، اور پھر وہ سارا منظر مختلف رنگوں کے شعلوں میں تحلیل ہو گیا اور میں گپ اندھیرے سے غار میں تھا۔ یقیناً ہینا مجھ سے کچھ کہہ رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی میں اس کے الفاظ تو سمجھ نہ سکا، شاید سن بھی نہ سکا، لیکن اس کی ہنسی ضرور سن رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ اپنی عادت کے مطابق وہ میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ میرے پپوٹے بوجھل ہو کر جھک گئے تھے، جیسے مجھے نیند آ رہی ہو۔ آنکھیں کھولنا مشکل تھا۔ آخرکار میری آنکھیں کھل گئی اور میں نے دیکھا کہ ہینا سامنے کاؤچ پر بیٹھی ہوئی تھی، اور میں نے حیرت سے دیکھا، بے نقاب تھی۔ میں نے امسلوپوگاس اور ہنیز کی نقوش میں ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہ جا چکے تھے، اور یہ مجھے پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا، کیونکہ اگر وہ موجود ہوتے تو ہینا اپنے چہرے کو بے نقاب نہ کرتی۔ ہینا مجھے مخاطب کر کے کہہ رہی تھی، ایلن، تم اپنے سفر پر سے واپس آ گئے ہو، اور تم نے وہاں جو کچھ دیکھا ہے اب وہ تم مجھے بتاؤ گے، لیکن تمہارے بشرے پر کے جذبات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا آب و گل سے واپس آ کر تم خوشی محسوس کر رہے ہو۔ روح کی دنیا شاید تمہیں پسند نہیں آئی۔ خیر، میرے قریب آ کر بیٹھو اور بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا۔ میرے دوسرے ساتھی کہاں ہیں؟ میں نے اس کے حکم کی تعمیل میں آہستہ سے اٹھتے ہوئے پوچھا، کیونکہ میرا سر گم رہا تھا اور میں نقاہت محسوس کر رہا تھا۔ چلے گئے ایلن، کیونکہ میرے خیال میں انہوں نے شاید بہت سے بھوت دیکھ لیے ہوں گے۔ لو، یہ جام پی کر پھر مرد بن جاؤ۔ میرے نام کا جام پیو، کیونکہ میں وہ ہوں جو ایسی قوتوں کی مالک ہے کہ تمہیں نہ صرف اس عالم میں پہنچا دیا جہاں کسی انسان کے قدم نہیں پہنچے، اور پھر تمہیں وہاں سے صحیح سلامت واپس بھی لے آئی، اور اس نے ایک عجیب ساتھ کا پیالہ اپنے قریب کی تپائی پر سے اٹھا کر میری طرف بڑھا دیا۔ میں ایک ہی سانس میں پیالہ خالی کر دیا، اور یہ تک نہ سوچا کہ اس پیالے میں کیا تھا، شراب یا زہر۔ اس پیالے میں کچھ بھی ہو، بہرحال یہ حقیقت ہے کہ میری رگوں میں آگ سی دوڑ گئی اور میری ہمت اور زندگی کی خوشگواری اود کر آئی۔ میں چبوترے پر چڑھ کر کوچ پر بیٹھ گیا، اور اب میں ہینا کے بہت قریب اور روبرو تھا، اور چونکہ وہ خود میری طرف دیکھ رہی تھی اس لیے میں اس کا بے نقاب چہرہ بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ ایک لمحہ تک وہ خاموشی سے میرے سر سے پیر تک دیکھتی رہی اور بس مسکراتی رہی۔ شاید وہ اس شراب کے اثر کی منتظر تھی جو اس نے مجھے پلائی تھی۔ اچھا ایلن، اب بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا، اس نے پوچھا۔ چنانچہ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور اپنی دوسری دنیا کے سفر کی تفصیلات بے کم و کاس بیان کر دی، کیونکہ ہینا میں یہ عجیب طاقت تھی کہ وہ مجھ سے حقیقت اگلوا رہی تھی۔ تمہارے خواب میں حقیقت ہے، وہ بولی، اور ایک سبق بھی۔
تو وہ سب خواب تھا؟ میں نے پوچھا۔ ایلن، ہر بات اور ہر چیز، حتیٰ کہ زندگی بھی کیا ایک خواب نہیں ہے؟ تو پھر تم نے جو کچھ دیکھا وہ خواب کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر وہ خواب ہی تھا تو پھر حقیقت کیا ہے اور سبق کیا ہے؟ تمہارے پہلے سوال کا جواب دیا جا چکا ہے۔ اب اگر اس سے تم مطمئن نہیں ہو تو یہ میرا قصور نہیں، کیونکہ میں نہ تو فلسفی ہوں اور نہ ہی تعبیر بتانے میں ماہر ہوں۔ تو پھر حقیقت کیا ہے؟ وہ سبق کیا ہے جس کا تم نے ذکر کیا؟ میں نے ضدی بچے کی طرح پوچھا، کیونکہ میں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بےتاب تھا اور اس بات کو برداشت نہ کر سکتا تھا کہ ہنا مجھے بہلا پھسلا کر صاف بچ کر نکل جائے۔ تم نے کہا ہے ایلن کہ اپنے خواب میں تم نے خود اپنے آپ کو تخت پر بیٹھا اور خود تم اپنے سامنے جزا و سزا کا فیصلہ سننے کے لیے مجرموں کی طرح کھڑے ہوئے تھے، اور یہ ہے وہ حقیقت جس کا ذکر میں نے کیا ہے، یعنی خود انسان اپنے بھلے برے کا منصف ہے۔ اب یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم جیسے بے عقل اور مشکوک طبیعت والے کے سامنے یہ حقیقت کس طرح آشکار ہو گئی، کیونکہ تنہا میں اس حقیقت سے آگاہ ہوں۔ دیکھو ایلن، ہر انسان خود اپنے خدا کی پرستش کرتا ہے، اس کے باوجود اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ اس کا خدا خود اس کے وجود میں موجود ہے۔ انسان بدلتا رہتا ہے، بنتا ہے اور بگڑتا ہے، اچھا بنتا ہے اور برا بنتا ہے، لیکن اس میں خدا اپنے اصلی روپ میں ہی موجود رہتا ہے۔ چنانچہ جان لو ایلن کہ خدا ہر چیز میں ہے اور ہر چیز خدا میں ہے۔ ہنا کی باتیں الجھن میں ڈالنے والی اور پریشان کن تھی۔ چنانچہ میں نے پوچھا، تو یہ حقیقت ہے، لیکن سبق کیا ہے؟ سبق وہ ہے ایلن جس کی تم تبلیغ کیا کرتے ہو، انکساری۔ تم ایک حقیر اور بیوقوف انسان ہو، اس کے باوجود تم نے اس دنیا میں جانے کی خواہش کی جہاں کوئی جیتے جی تو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ تم یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ وہ لوگ جنہوں نے تم سے یا تم نے جن سے اس دنیا میں محبت کی تھی کہیں اور زندہ ہیں کہ نہیں۔ تم نے تو یہی کہا تھا، لیکن حقیقت میں تم معلوم یہ کرنا چاہتے تھے کہ وہ تمہارے لیے تنہا تمہارے ہی لیے زندہ تھے اور تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ تم نے اپنی بے وقوفی سے یہ سمجھ لیا تھا کہ ان مرنے والوں کی روحیں دوسری دنیا میں سوائے اس کے کچھ اور نہیں کر رہی کہ تمہاری یاد کی آگ میں جل رہی ہیں۔ نہیں، میں نے چیخ کر کہا، میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا۔ تو پھر میں نے تمہارے متعلق غلط اندازہ لگایا تھا جس کی میں معافی چاہتی ہوں، اور تم شاید کہنا یہ چاہتی ہو کہ وہ لوگ مر کر دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں، ان کا تعلق اس دنیا اور دنیا والوں سے منقطع ہو جاتا ہے اور وہ اس ویرانی میں موجود اپنے عزیزوں کو بھی یاد نہیں کرتے۔ بالکل یہی بات ہے ایلن، اس کے باوجود ایک ہستی ایسی ہے جو دوسری دنیا میں بھی مجھے نہیں بھولی۔ میں نے کہا، ایک عورت، اور ہاں ایک کتا بھی۔ ہاں، لیکن وہ گناہ گار تھی اور اس دنیا میں اپنے گناہوں کی ہی وجہ سے رخصت ہوئی۔ یہ ہنا کو کیسے معلوم ہوا میں نہیں جانتا، کم سے کم میں نے تو اسے مامینا کی کہانی نہیں کہی تھی۔ وہ بہرحال گناہ گار ہے، چنانچہ تمہارا وہ آخری بوسہ نہیں بھولی ہے جو تم نے اس کے ہونٹوں پر ثبت کر دیا تھا۔ بے شک وہ تم سے محبت کرتی تھی، لیکن تم چونکہ سفید فام ہو اس لیے تمہارا تعصب آڑے آیا اور تم اسے اپنی بنانے سے احتراز کرنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تمہاری وجہ سے ان گناہوں کی دلدل میں زیادہ سے زیادہ گہری اترتی چلی گئی جن کی سزا آج وہ دوسری دنیا میں بھگت رہی ہے اور تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ رہا کتا، تو بے شک اس نے تمہیں پہچان لیا اور تمہاری طرف دوڑا آیا۔ تو یہ ہے تمہارے لیے ایک ناقابل فراموش سبق ایلن۔ کتے انسانوں سے زیادہ مخلص اور وفادار ہوتے ہیں، چنانچہ یہ ہے تمہارا سبق۔ انکساری سے کام لو، غرور نہ کرو، اور اپنے غرور میں یہ نہ سمجھو کہ عورت کا جسم اور روح بھی تمہارے قبضے میں ہی رہے۔ یاد رکھو کہ اس دنیا میں عورت تم سے مہربانی سے پیش آ سکتی ہے اور تم سے محبت کر سکتی ہے، لیکن دوسری دنیا میں نہیں۔ وہاں وہ نئے رشتے جوڑ لیتی ہے، نئے بندھنوں میں بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے غصے میں آ کر ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھتے ہوئے کہا، مجھے جو سبق ملنا تھا مل گیا، چنانچہ اب میں اجازت چاہوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جب یہ سبق یا اس سے بھی برا سبق حاصل کرنے کا تمہارا وقت آئے گا، اور میرا دل کہتا ہے کہ ضرور آئے گا، تو اس وقت تم خود ہی اپنے یہ الفاظ یاد کرنا جو تم نے مجھ سے کہے ہیں۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔